نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یقولو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ وما ہم بمؤمنین حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، لیکن ان کے دل تسلیم نہیں کرتے تھے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں سب سے پہلے جو خالص مومنین ان کا تذکرہ فرمایا، ان کے خصائص، خوبیاں، اور اس کے بعد جو پکے کافر ہیں ان کا تذکرہ بڑے اختصار کے ساتھ کیا۔ تیسرے نمبر پہ جو گروہ منافقین کا تھا، بالخصوص مدینہ میں، کیونکہ یہ صورت بھی مدنی ہے، مدینہ میں جو منافقین تھے، جو صحابہ اکرام کو ایذا دیا کرتے تھے، تکلیف پہنچایا کرتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بھی تفصیل کیا، بلکہ تقریباً پورا رکوع ہی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یقول جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ وما ہم اور حالانکہ نہیں ہے وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ یہ واو حالیہ ہے، یعنی ان کی حالت بیان کرنے کے لیے واو آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ منافق لوگ، حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مومنین کو، صحابہ اکرام کو، یعنی زبان سے کہنے سے تاکہ ان کو اعتماد ہو جائے ہم پر کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ عام طور پر اس کا ترجمہ لوگ کر لیتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، حالانکہ نعوذ باللہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ معنی کیا کریں گے؟ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ ہر انسان پہ نظر رکھنے والی ذات ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کی بات۔ تو یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں زبان سے یہ کہہ کر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں، ایسے کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی صحابہ اکرام جو پکے مومن ہیں، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر اپنے نفسوں کو۔ جب یخادعون اللہ کہا، کیا مطلب؟ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ آگے جا کر کہا وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے مگر اپنی ہی جانوں کو، اپنی ہی جانوں کو وہ جہنم میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ فرمایا وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ جو وہ چال چل رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کا صلہ کیا ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ شعور نہیں رکھتے کہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ حقیقت میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری سے مراد یہ نہیں کہ جسمانی بیماری تھی، یعنی روحانی بیماری تھی کہ وہ نفاق اور گمراہی میں بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے دلوں میں نفاق اور گمراہی کی بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کو بیماری میں اور زیادہ کر دیا۔ انسان جس طرح چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے ہیں۔ جیسے انسان اللہ کی ذات پہ امید رکھتا ہے
یا جس طرح کی منشا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کے معاملات آسان کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی گمراہی میں ہی رہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں چلا دیتے ہیں۔ فرمایا فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کو زیادہ کر دیا بیماری میں، یعنی نفاق میں اور گمراہی میں اللہ نے اور زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ جب کافروں کی باری آئی تو پیچھے اللہ نے کیا کہا تھا؟ عذاب عظیم، کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کافروں کے لیے۔ جب منافقوں کی باری آئی تو کہا دردناک عذاب ہے، یعنی عذاب عظیم سے بھی اوپر والا درجہ جو ہے، کہا کہ عذاب یعنی عذاب علیم ان کے لیے جو منافقین ہیں، منافقت کرنے والے، کیونکہ اپنی منافقت کے ذریعے وہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، مسلمانوں کو ایذا پہنچایا کرتے تھے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، باسباب اس کے جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی یہ زبان سے کہتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس جھوٹ کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب ان کی کیفیت، حالت اور نفاق کو کس طرح رائج کر رہے تھے اور منافقت کس طرح کرتے تھے، اس کو تفصیلاً بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کہا جاتا ان کو لا تفسدوا فی الارض، زمین میں تم فساد نہ کرو، قالو کہتے انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کو چاہ رہے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتے خبردار، انہم هم المفسدون، بے شک وہ منافق وہی فساد کرنے والے ہیں، یہ اصلاح نہیں کر رہے بلکہ یہ تو فساد برپا کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ان کو آمنو، ایمان لے آؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، جب کہا جاتا ان کو ایمان لے آؤ، کما جس طرح آمن الناس، ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ کرام اس وقت کے، قالو کہتے انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح آمن السفہاء، یہ بے وقوف ایمان لائے۔ نعوذ باللہ، صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائیں۔ نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے، آگے سے جواب دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، حقیقت کو نہیں جان رہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، قالوا آمنا، کہتے ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے سرداروں کی طرف، یہاں سے مراد یہودی جو ان کو یعنی راستے دکھلایا کر اس طرح کرو، اس طرح کی چال چلو، اصل رہنمائی وہی یہودی کرتے تھے ان کی، منافقین کی۔ اور دوسرا سرداران قریش۔ تیسرے نمبر پر منافق بھی یہاں سے مراد لیے جا سکتے کہ ان کے بڑے بڑے منافقوں کے جو بڑے سردار تھے، یہودی بھی ہو سکتے ہیں اس سے مراد، اور اسی طرح سرداران قریش بھی جو مکہ میں رہنے والے تھے، قریشی، وہ بھی اس طرح کے یعنی چال چلنے کی کوشش کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے منافقین کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، صحابہ کرام کی مخالفت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جب علیحدہ ہوتے اپنے سرداروں کی طرف یعنی شیطانوں کی طرف، قالوا کہتے انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور منافق کی یہی چال ہوتی ہے نا، جس کے منہ پہ وہ اسی کا بن جاتا ہے منافق آدمی۔ لغوی طور پر تو ہمارے درمیان بھی ہوتے ہیں، ہم یعنی جزوی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں منافق، لیکن کسی پر فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہیے کہ فلاں منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 خصلتیں ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، یعنی یہ منافق کی علامتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اور جب اس کے پاس یعنی امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس میں یہ 4 خصلتیں پائی گئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، چاہے وہ مسلمان ہی ہے، جس میں یہ 4 خصلتیں پائی گئی، وعدہ خلافی، اور ہر بات پہ جھوٹ، اور جھگڑتے وقت گالیاں بکنا، اور امانت میں خیانت کرنا، فرمایا وہ پکا منافق ہے، وہ خالص منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارا حق نہیں بنتا ہم کسی پر یہ منافقت کا فتویٰ لگائیں کہ فلاں منافق ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی خصلتیں اس طرح کی ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ منافقت کرتا ہے، اس طرح کا لفظ تو ہم کہہ سکتے ہیں،
لیکن کسی کو منافق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ فلاں جو ہے وہ پکا منافق ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے اصلاح کا کہ کسی کو اگر ہم کہیں گے تو ایسے ایسے، وہ کبھی بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر آپ کہیں گے نا آپ میں یہ خوبیاں ہیں اور ایک دو یہ خامیاں اگر یہ دور کر لیں، تو وہ آپ کی بات کو زیادہ اس پر غور کرے گا اور سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تو لہٰذا کسی پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں، جو منافق جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ مدینہ کے منافق تھے جو صحابہ کرام کے خلاف منافقت کیا کرتے تھے، یا اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قالو کہتے ہیں انما معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ان سے مذاق کرنے والے ہیں۔ یعنی اپنوں کے پاس جب جاتے، جو اصل پیچھے جو کچھ کروانے والے تھے سرداران کے پاس، یعنی یہودیوں کے پاس یا سرداران قریش کے پاس، ان کو جا کر کہتے ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہی۔ اللہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی پھر اسی طرح ہی ان سے مذاق کرے گا، یعنی اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم، اپنی ہی سرکشی میں، یامہون، وہ حیران پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مذاق کیا ہے؟ نعوذ باللہ، جس طرح انسان دوسرے سے مذاق کرتا ہے جواباً، اللہ ایسے تو نہیں مذاق۔ اللہ کا مذاق کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن ذلت اور رسوائی میں داخل کریں گے، اور اللہ دکھلائیں گے یہ ہے تیرا مومنوں کے ساتھ مذاق کرنا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مذاق کیا کہ اللہ اس کو عذاب علیم میں داخل کریں گے، اللہ اس کو ذلت اور رسوائی قیامت کے دن عطا کریں گے جو مومنوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیان۔ آج کل ہمارے لوگ بھی معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ تھوڑی سی بات پر نہ کسی کو ایسے ہی دھوکہ دے کر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھو میں انہوں ایسا کماٹو دیتا گل چ، میں انہوں ایسا وہ دماغ گھمایا، میں پتہ نہیں لگن دیتا انہوں اے کام اے کاروائی پا کے آگے۔ اب دنیا میں کسی کو دھوکہ دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت میں سے کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یعنی وہ میرے شریعت یا اور میری امت سے وہ خارج ہے، وہ شریعت کے مطابق نہیں چل رہا۔ جو میری امت میں سے کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، ہم گناہ کرنے کے بعد بھی فخر کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، ہم گناہ کر یعنی دھوکہ دے کر بھی ہم فخر کرتے ہیں، دیکھو میں نے ایسے کر دیا ایسے کر دیا، یہ فخر کر رہا ہوتا ہے۔ چہ جائے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمیں شرمندگی ہو، شرمندگی کی بجائے ہم فخر کرتے ہیں، گناہ پر بھی فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، فرمایا وہ ڈھیل دے رہا ان کو، وہ اپنی سرکشی میں، یامہون، وہ حیران پھر رہے ہیں۔ یاد رکھنا جو گناہ گار ہوتا ہے نا، منافق، فاجر، فاسق آدمی، اس کے دل کو سکون نہیں ہوتا، وہ ہر وقت پریشان حیران سا رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذہنیت یہی ہوتی ہے میں نے کسی کو تکلیف دینی یا پریشان دھوکہ دینا، ہر وقت اس کا مائنڈ یہی رہتا ہے، اس کو حقیقی سکون نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو منافقت کرنے والے وہ اب اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، لیکن وہ اپنی سرکشی میں حیران پھر رہے ہیں۔ فرمایا وہ خوش نہیں ہے، پتہ ان کو اپنی کرتوت، ہر انسان کو اپنی کرتوت کا پتہ ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، اللہ کو پتہ ہے وہ کیا کچھ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ حیران پھر رہے ہیں، یعنی اپنی ہی سرکشی میں، یہ نہیں کہ وہ خوش ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ نشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، یعنی اسلام کے بدلے میں منافقت اور کفر میں چلے گئے۔ فما ربحت، پس نہ فائدہ دیا تجارت، ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ یہاں تجارت کا مطلب یہ عام ہماری دنیاوی تجارت نہیں ہے، تجارت کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے ایمان کا سودا گمراہی کے ساتھ کیا، یہ تجارت ان کی، یعنی یہ غلط تجارت ہے، حسرت کا باعث ہوگی اور گھاٹے کا باعث ہوگی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کے مثال اس شخص کی طرح ہے، الذی جو استوقد نارا، جلاتا ہے آگ کو، فلما اضاءت، پس جب روشنی ہوتی ہے، ما حولہ، جو اس کے آس پاس ہے، ذہب اللہ بنورہم، اچانک لے جاتا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیرے میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو لوگ اسلام سے پھرے، مرتد ہوئے،
یعنی جنہوں نے منافقت کی ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان کے بارے میں یہ مثال دی جا رہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے، جس طرح ایک آگ جلانے والا آگ جلاتا ہے، جتنی دیر تک آگ جلتی ہے آس پاس روشنی ہوئی، اس کے بعد آگ جو ہے وہ بجھ گئی، روشنی ختم ہو گئی، تو اتنی ہی دیر کے لیے یعنی وہ اسلام میں داخل ہوئے، روشنی میں داخل ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گئے، اندھیرے میں چلے گئے، یہ مثال دی جا رہی ہے۔ وَتَرَاكُمْ، اللہ نے پھر چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیرے میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ رہے تھے، سم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹنے والے، او کصیب، یا پھر ان کی مثال بارش کی مانند ہے، من السماء، یا آسمان سے، فیہ، جس میں ظلمات، اندھیرے ہوں، ورعد، اور کڑک، وبرق، اور بجلی، یا جالون، پھر وہ کرتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کی کڑک سے، یعنی حاضر الموت، موت کے ڈر سے، یعنی حاضر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا کافروں کو، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہی بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما ازالم، جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشعوفی، تو چلنے لگ جاتے ہیں، کڑک بجلی جو آسمانی بجلی ہے اس کی روشنی تا دیر تو نہیں ہوتی، اچانک روشنی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی ان کی کیفیت، منافقین کی کیفیت بھی یہی ہے، علما ظالم، جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشعوفی، اس میں چلتے ہیں، وائزا ازلم، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم، ان پر کام کھڑے ہو جاتے ہیں، اب اندھیرے میں چلنے کے قابل نہیں ہوتے، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ، لذہب بسامعہم، البتہ لے جائے ان کے کانوں کو اور ان کی، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر فرما کر اس کے بعد کافروں کا، پھر منافقوں کا، آگے جو بات چل رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ توحید کا ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہفتے والے دن انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ سبحان